डॉक्टर अली शरीयती अपनी किताब में लिखते हैं फातिमा अस्त फातिमा, फातिमा फातिमा है, फातिमा का कोई सानी नहीं हो सकता। फातिमा को अगर ये कह दिया जाए कि ये जो है रसूल की बेटी है तो महफूज कर जो है इसको जो है इतने में महफूज कर दिया जाएगा। अगर ये कह दिया जाए कि फातिमा जो है अली की जो है ज़ौजा है तो इतने में महफूज रह जाएगी। अगर इतना कह दिया जाए कि फातिमा हसनैन की माँ है तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन फातिमा का जो रुतबा है वो कभी ऐसा नहीं हो सकता है, उसको कोई मुकम्मल नहीं कर सकता है। यही वजह है कि फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो मासूमा है कि जिनकी फजीलत जिनके फ़ज़ाइल सब कोई बयान नहीं कर सकता है। फातिमा की फजीलत बयान करने के लिए नस्लों की तहारत ज़रूरी है। अगर तहारत ना होगी तो फातिमा के फ़ज़ाइल नहीं होंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। फातिमा है तो अज़ीज़ान गिरामी आप देखें कि फातिमा की जो अज़मत व मंजिलत है वो हम किसी से तकाबुल नहीं कर सकते हैं। फातिमा सय्यदतु निसाइल आलमीन है। फातिमा जब आती थी तो रसूल खुद एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे। फातिमा मलिकतुल अरब की बेटी है। फातिमा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी नहीं है कि फातिमा सय्यदतु निसाइल। आप देखें कि जहाँ शरीयत मर्दों की शरीयत के लिए 13 मासूम आए वहीं औरतों की शरीयत के लिए सिर्फ मासूमा कौनैन फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो अज़ीज़ान गिरामी आप देखें कि जनाब फातिमा तो ज़हरा ने जो दुनिया के सामने पैगाम दिया है, जो मैसेज दिया है वो हर एक के लिए ता क़यामत तक के लिए है। जनाब फातिमा तो ज़हरा ने कल कहा था कि जो है पर्दा लाजिम है, ज़रूरी है और पर्दा करके भी बताया है। आज ये आप देखें कि 2019 और 20 में अब लोग जो है अपने चेहरों को छिपाए चल रहे हैं। कल के कह रहे थे कि जो है हमें उलझन होती है, अगर हम अपने चेहरे को बंद कर लें तो सांस फूलने लगती है, हमें उलझन होने लगती है। लेकिन आज जब 2019 और 20 आया, डॉक्टर ने जब कहा तो लोग मास्क लगा के चलने लगे। फातिमा ने बतला दिया पर्दा सिर्फ औरतों के ऊपर नहीं है, पर्दा मर्दों के ऊपर भी है। पर्दा सिर्फ औरतों के ऊपर नहीं है। क्यों? आपको वो वाक़या पता है कि जिस वक्त रसूल इस्लाम अपनी बेटी के घर पे गए उस वक्त जो है दक्कुल बाब किया। जनाब ज़हरा ने जो है दरवाज़ा खोलने से पहले जब पूछा है, कहा मेरे साथ मेरे सहाबी है, कहा बाबा मैं पर्दा कर लूँ, कहा नाबीना है। एक मतलब जनाब ज़हरा कहती बाबा मैं तो देख सकती हूँ। यानी जनाब ज़हरा ने ये वाज़े कर दिया कि देखो पर्दा सिर्फ और सिर्फ औरतों के ऊपर नहीं है, पर्दा मर्दों के ऊपर भी है। यानी मैं तो देख सकती हूँ, वो नहीं देख सकता। तो हमें चाहिए उसी लिहाज से अमल करें जैसा पैगाम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दिया है। हिजाब के लिए जो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दिया हमें, वो भी आप देखें कि अहले बैत के घर की ख़वातीन के बारे में पर्दे के लिहाज के एतबार से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये तो मासूमा है, लेकिन गैर मासूमा जो है उन्होंने जो पर्दे का हमें इल्म दिया उस तरीके से आज हमारे यहाँ पर्दा कहाँ राइज है। आप देखें कि जिस वक्त करबला में से असीर करके ले जाया जा रहा था, जब शाम के दरबार में काफ़िला पहुँचा है, एक मर्तबा जनाब सकीना से पूछा कि तुम अपने हाथों को जो है चेहरे पे क्यों रखे हुए हो। एक मर्तबा जनाब सकीना कहती है कि मेरी फूफियों के बाल इतने बड़े हैं, मेरी माँ के बाल इतने बड़े हैं कि उन्होंने अपने जो है बालों से पर्दा कर रखा है। मेरे हाथ इतने छोटे हैं कि मैंने अपने हाथों से पर्दा कर रखा है। आज हमारे यहाँ वो पर्दा कहाँ है जो पर्दा अहले बैत के घर से चला है। तो अज़ीज़ान गिरामी आप देखें
کہ جناب بس دو چار فقرے مصائب کے اور ختم دعا ہے. ایک سوال میرا یہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے وفات کے بعد جب روتی تھی، ایک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پورے مدینہ کے علی سے کہتے تھے زہرا سے کہہ دے یا رات میں روئے یا دن کے اجالے میں رو لیا، اس لیے کہ ہمارے کاموں میں ہمیں آرام میں خلل واقع ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں ایک فاطمہ اگر ایک بیوی روئے کتنی دور تک آواز جائے گی؟ 10 میٹر 15 میٹر 20 میٹر تک آواز جائے گی. مدینہ اتنا بڑا نہیں ہے، مدینہ کا آپ اندازہ لگائیں کلومیٹر کے اندر ہے. تو آپ دیکھیں ایک فاطمہ جب روتی تھی تو یہ پورے مدینہ کے لوگ آ کے کہتے تھے یا دن میں رو یا رات میں. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے جہاں تک ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب اپنے بابا پہ گریہ کرتی تھی تو صرف فاطمہ نہیں روتی تھی، فاطمہ کے ساتھ امام حسنین روتے تھے لہجہ فاطمہ میں، اپنی ماں کے لہجے میں گریہ کرتے تھے. جب فاطمہ روتی تھی دیکھ کے جو ہے فضہ روتی تھی، اسما روتی تھی. جب فاطمہ روتی تھی نا تو یہ دیکھ کے در و دیوار روتے تھے. جب فاطمہ گریہ کرتی تھی تو جو ہے پورا مدینہ کا ذرہ ذرہ لہجہ فاطمہ میں گریہ کرتا تھا. یہی وجہ تھی کہ پورا مدینہ فاطمہ کی گریہ سے گونج اٹھتا تھا. جزاکم اللہ دادارو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کر، زہرا مظلومہ زہرا کے اجر و کمل الزہرا. پرسہ دے لیجئے امام حسین کی بارگاہ میں ہیں، ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں ہیں، جنہیں اپنا بیٹا زہرا نے کہا. بس آزادارن جناب زہرا جس وقت رسول خدا دنیا سے گئے ہیں، ابھی 3 دن نہ گزرا تھا کہ مدینے کے لوگوں نے دیکھا علی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. جب آ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جو ہے دروازہ چل رہا ہے. عزادارو دروازے پہ کھڑا ملعون کہہ رہا تھا ابوالحسن کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. عزادارو جس وقت دروازہ جلایا گیا ہے زہرا در و دیوار کے درمیان تھی. عزادارو ادھر دروازہ ہے، ادھر جو ہے دیوار ہے، بیچ میں زہرا ہے. عزادارو جلتا ہوا دروازہ جب دھکا دیا ملعون نے، ارے زہرا کے پہلو پہ آ کے گرا. جیسے ہی دروازہ گرا ایک مرتبہ زہرا چیخ اٹھی، میرا محسن شہید ہو گیا. جزاکم اللہ دادارو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلومہ زہرا کے. رو لیجئے، پرسہ دے لیجئے. ہاں داداران امام مظلوم، جب مولا کائنات مسجد میں ہے، امام حسن یہ بیوی وہ ہے کہ جو ہمیشہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیا لیا کے مصائب پڑھ رہی تھی. بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی، اگر دن پہ پڑتی تو مثل تاریخ ہو جاتی. کتنی مصیبت پڑی مجھے نہیں اندازہ، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا جس وقت زہرا دربار گئی تھی دربار میں 6 گھنٹے مسلسل کھڑی رہی. جب زہرا دربار گئی تھی تو بال سیاہ تھے، جب پلٹ کے آئی ہے تو بال سفید ہو گئے. کتنی مصیبت پڑی اس کا اندازہ آپ لگا لیں. عزادارو یہ وہ بیوی ہے کہ جس پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، جسے رونے نہ دیا گیا. عزادارو جسے رونے نہ دیا گیا، ارے رونے کے لیے حجرہ بھی بنایا گیا، پھر بھی اس میں بھی جو ہے آرام نہ ملا. عزادارو بس آخری 2-4 فقرے ہیں. جس وقت زہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے گئی ہے، امام حسنین ایک مرتبہ مسجد میں گئے اور جا کے کہتے ہیں اماں. اے مولا کائنات فوراً سمجھ گئے، گش کھا کے زمین پر گرے. ارے عزادارو میرا یہ امام صابر امام کس طریقے سے سمجھتا، ارے پورا واقعہ مولا سمجھ گئے. جب گھر پہ آئے ہیں ایک مرتبہ تمام وصیتیں آپ جانتے ہیں، وصیت
وصیتوں کو آپ نے سنا ہے، لیکن ایک آخری وصیت جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کی تھی نا عزادارو، وہ وصیت یہ تھی کہ اے علی مجھے جو ہے رات میں غسل دیجئے گا، کفن پہنائیے گا، سپرد لحد کر دیجئے گا۔ عزادارو مجھے نہیں پتا فاطمہ نے یہ جملہ کیوں کہا، لیکن اس وقت اندازہ لگ گیا جس وقت جو ہے ارے رات کا وقت آیا، علی نے تخت لگایا، ایک مرتبہ فاطمہ کو غسل دینا شروع کیا۔ ارے جب غسل دیتے وقت بازو پہ ہاتھ پہنچے، مرتبہ سوجا ہوا بازو دیکھا، ارے غسل دیتے جب پسلی پہ ہاتھ پہنچا، میرا صابر امام چیخ پڑا۔ ارے یہی وجہ ہے جناب زہرا نے کہا تھا رات میں مجھے غسل دیجئے گا۔ ارے جب رات میں علی کو برداشت نہ ہو سکا، ارے دن کے اجالے میں علی کیسے دیکھتا۔ جزاکم اللہ۔ ہاں داداران ہمیں مظلوم کربلا بد دو چار فقرے اور ہے، ختم و دعا ہے، پرسہ دے لیجیے۔ ہاں داداران امام مظلوم، وصیت فاطمہ ہے، کیوں کہا کہ جو ہے مجھے رات میں دفن کیجئے گا؟ ارے یہی وجہ تھی کہ فاطمہ چاہتی تھی میرے جنازے میں وہ شریک نہ ہو جنہوں نے مجھے اذیتیں دی ہے، جنہوں نے مجھے ستایا ہے۔ ارے میرے جو ہے دفن میں وہ شریک نہ ہو جنہوں نے میرے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا۔ ہاں عزادارو، جب جو ہے ہمارے یہاں بھی رواج ہے نا، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے آخری دیدار کے لیے اس گھر والے کو بلایا جاتا ہے۔ علی نے ایک مرتبہ آواز دی، جب غسل ہو گیا کفن پہنا چکے، ایک مرتبہ آواز دی، اے زینب ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ زینب ام کلثوم نے ماں کا آخری دیدار کیا۔ عزادارو ماں کا آخری دیدار کر لیا، لیکن ایک مرتبہ امام حسن کو بلایا، امام حسن نے ماں کا آخری دیدار کر لیا۔ امام حسین کو بلایا، ارے جب امام حسین چلے، کچھ دور چلے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے بابا اس وقت میں آگے بڑھوں گا جب ماں مجھے خود پکارے گی۔ عزادارو ایک مرتبہ اتنا کہنا تھا کہ بندے کفن ایک مرتبہ کھلے، آواز آئی میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا۔ ارے وہاں ماں نے انتظار کیا، ایک موقع اور تھا جب ماں انتظار کر رہی تھی۔ ارے قتل گاہ پہ ایک مرتبہ جب حسین زین سے زمین پر آ رہے تھے، ماں اپنی آغوش کو پھیلائے کہہ رہی تھی آ میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا، آ میرے بیٹے میری آغوش میں آ جا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار سے دعا مالک ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، اے میرے اللہ حاضرین کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، اے میرے اللہ واسطہ محمد وآل محمد کا تمام شیعان امیر المومنین کی حفاظت فرما، اے میرے اللہ مجلس جو ہوئی ہے امام زمانہ صلاۃ والسلام و خود امام حسین ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں ائمہ طہار اسلام کی خدمت میں ہم سب کے پرسے کو قبول فرما، اے میرے اللہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کی روزیوں میں روز برو ترقی عنایت فرما، اے میرے اللہ ادیب بھائی تمام لوگوں کی روزیوں میں اضافہ فرما، جو کورونا کی زد میں پروردگار انہیں شفاء کلی عنایت فرما، اے میرے اللہ جو بے اولاد ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، اے میرے اللہ جو مرحومین ہمارے درمیان سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، اے میرے اللہ واسطہ محمد وآل محمد کا جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، مالک ہم سب کی روزی میں روز برو ترقی عنایت فرما، اے میرے اللہ جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اے میرے اللہ واسطہ محمد وآل محمد کا دل بند زہرا علی مرتضیٰ حضرت امام ولی عصر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو میں تعجیل فرما، ان کے امان و انصار میں انت کو شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع